بحمد اللہ العزیز الغفار ونصلی علی رسولہ السید المختار، اما بعد۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ رب العزت کے چناؤ سے جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے وہ یقیناً روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور فرض نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس طرح بھی دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن روزے نہیں رکھتے۔ یہ اللہ رب العزت جس کو چن لیں وہی اللہ رب العزت کے جو عمل صالح ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو صالحین کے نقش قدم پر چلائے، ہمیں صراط مستقیم عطا کرے۔ چناؤ کے حوالے سے امام ربانی ابو حنیفہ علیہ رحمت کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے چنا، کس انداز میں چنا۔ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی ہے، آپ کی وفات 150 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ آپ نے ٹوٹل 70 سال کا زمانہ پایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ سے کام لیا، ایک وسیع پیمانے کے اوپر آپ نے کام لیا۔ آپ نے ایک فقہ کو، ایک مذہب کو مدون کر دیا۔ میں اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ کثیر تعداد میں صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، لیکن ایک روایت کے مطابق آپ کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملاقات بھی ہوئی، آپ نے ان سے روایت بھی لی ہے۔ حضرت انس بن مالک وہ ہیں جنہوں نے محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کی، جو آپ کے خادم تھے، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ امام صاحب کے حوالے سے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، اس کو امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا حضرت امیر معاویہ سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جید صحابی ہیں، لیکن بعض بدقسمت یہ ہیں کہ وہ ان کے حوالے سے بھی اپنے دل کے اندر بغض رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں۔ کسی صحابی کے حوالے سے اپنے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم بغض رکھیں گے تو یہ ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح کھا جائے گا، یہ بغض۔ اس سے بچاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ سے روایت موجود ہے، محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ من یرد اللہ بہ خیر، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ خیر کا معاملہ کیا تھا، آپ کو ایسی دین کی سمجھ عطا کی تھی کہ آپ کو امام اعظم کہا گیا۔ امام اعظم جو آپ کو کہا جاتا ہے، بڑا امام، یہ آپ کو 4 ائمہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے۔ لیکن جس وقت انبیاء کی بات ہوگی تو انبیاء کے اندر امام اعظم رسول اللہ ہیں، اور جس وقت صحابہ اکرام کی میں بات ہوگی امام اعظم کی تو ان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور جس وقت بات ائمہ اربعہ کی ہوگی تو ائمہ اربعہ کے اندر جو ہمارے امام ربانی ابو حنیفہ ہیں یہ امام اعظم ہیں۔ ہم ان کو امام اعظم جو کہتے ہیں وہ ہم ان کو ائمہ کے اندر بڑا ہونے کی وجہ سے امام اعظم کہتے ہیں علیہ الرحمت۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، وہ یہ کیا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو مسئلہ بیان کرتے تھے وہ اپنی رائے سے بیان کرتے تھے، قیاس سے بیان کرتے تھے، حدیث کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں اس اعتراض کا مختصر جواب دینا چاہتا ہوں، پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں۔ علامہ ابن حزم ایک ہمارے امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی الاحکام فی اصول الاحکام کے نام سے۔ اس کے اندر وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ حنفیہ کا جو امام ربانی ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں حنفیہ، وہ اس بات پر اکٹھے ہیں کہ امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ تھا کہ ان کا نزدیک اولا تھا، جو حدیث ضعیف ہے وہ مقدم ہے قیاس سے، حدیث ضعیف مقدم ہے قیاس سے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ حدیث ضعیف مقدم ہے قیاس و رائے سے۔
اسی طرح کی بات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کی، اس حوالے سے آپ ان کا فتاوی ابن تیمیہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی بات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد علامہ ابن قیم علیہ رحمت نے اعلام الموقعین میں بھی کی۔ اعلام الموقعین کے اندر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اصحاب ابی حنیفہ یہ بات کہتے ہیں، اس بات پر اکٹھے تھے، وہی بات کہ جو امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ضعیف حدیث جو ہے وہ مقدم ہے قیاس سے۔ حدیث ضعیف کیا ہے؟ مقدم ہے قیاس سے۔ علامہ ابن قیم کی کتاب اعلام الموقعین دیکھیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب فتاوی ابن تیمیہ دیکھیں، اور علامہ ابن حزم علیہ رحمت کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام دیکھیں۔ یہ تینوں جو حضرات ہیں یہ حنفی نہیں ہیں۔ علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ یہ حنبلی ہیں۔ علامہ ابن حزم جو ہیں ان کا مذہب اور ہے لیکن یہ حنفی نہیں ہیں۔ اب میں اس کے حوالے سے ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ اگر ایک شخص بھولے سے کھا جاتا ہے، ناسین، یا پی لیتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ اب امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہی بات کہ بھئی اگر قیاس کو دیکھا جائے، اگر قیاس تو یہ بات کہتا ہے کہ اس نے کھا لیا، پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کا روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ ہمارے سامنے حدیث موجود ہے کہ بھئی اس کو تو اللہ رب العزت نے کھلا دیا ہے، ہمارے سامنے یہ حدیث موجود ہے۔ اس کی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی قیاس کو ترک کر دیا جائے گا، اور یہی بات کی جائے گی اگر کوئی شخص بھولے سے کھا لیتا ہے، مسئلہ بھی یہ ہے، اگر کوئی شخص بھولے سے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، اس کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک کتاب ہے عقود الجمان کے نام سے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، ان کی ملاقات ہوگی حضرت امام محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے، امام محمد باقر سے۔ تو امام محمد باقر نے یہ بات کی کہ بھئی مجھے یہ بات معلوم پڑی ہے کہ تم میرے نانا کی جو حدیثیں ہیں ان کی مخالفت کرتے ہو قیاس کے ساتھ۔ امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت معاذ اللہ من ذالک، میں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ بیٹھیے، بٹھایا، کہنے لگے کہ میرا ایک سوال ہے، آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ عورت کمزور ہے یا مرد؟ پہلا سوال امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا حضرت امام محمد باقر سے۔ آپ یہ بتائیے کہ عورت ضعیف ہے یا مرد؟ انہوں نے کہا جی عورت ضعیف ہے۔ تو کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کے اندر مرد کا کتنا حصہ ہے، عورت کا کتنا حصہ ہے؟ کہا جی مرد کا حصہ تو اس کے اندر پورا ہے، عورت کا حصہ آدھا ہے۔ تو امام ربانی ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر ہم قیاس کرتے تو پھر عورت ضعیف تھی، عورت کو پورا دیا جاتا۔ انہوں نے یہ سب حقیقت بھی، یہ قیاس بھی یہی بات کہتا ہے کہ بھئی جو کمزور ہے اس کو زیادہ دو، لیکن اس حوالے سے ہمارے سامنے نصوص تھی جن کو مقدم رکھتے ہوئے ہم نے یہ بات کہہ دی کہ مرد کا پورا حصہ ہے، عورت کا آدھا حصہ ہے۔ دوسرا سوال امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ؟ امام محمد کہتے ہیں کہ بھئی نماز۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جو عورتیں حائضہ ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے روزے چھوڑ دیں گی، نماز بھی نہیں پڑھیں گی، لیکن بعد کے اندر، رمضان کے بعد کے اندر وہ کس کی قضا کریں گی؟ روزوں کی کریں گی، نماز کی نہیں کریں گی۔ تو یہ مسئلہ میں نے بتایا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ نماز افضل یا روزہ؟ انہوں نے کہا جی نماز افضل۔ پتہ ہے پھر اگر میں قیاس کرتا پھر تو میں یہی کہتا کہ حائضہ کو چاہیے کہ وہ جس وقت پاک ہو تو وہ تو نماز کی قضا کرے، نہ کہ روزوں کی، کیونکہ افضل کی قضا ہونی چاہیے۔ لیکن اس حوالے سے ہم نے نصوص کو دیکھا ہے، نصوص اس کے حوالے سے کیا ہیں؟ وہ یہی بات کہتی ہیں کہ بھئی نماز کی قضا نہیں ہوگی، روزوں کی قضا ہوگی۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ اب منی زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب؟ انہوں نے کہا جی پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ فرمایا اگر ہم قیاس کرتے تو ہم یہ بات کہتے۔ پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ غسل کس پہ رکھا؟ انہوں نے کہا جی غسل تو ہے وہ تو منی کے نکلنے سے ہے۔ کہ اگر قیاس کیا جائے
تو پھر قیاس تو یہی بات کہتا ہے کہ جو چیز زیادہ ناپاک ہے اس کے اوپر غسل ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کے اندر مشقت تھی. ہم نے اس حوالے سے نصوص دیکھی اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ جس وقت منی نکلے گی اس وقت غسل ہوگا، پیشاب کے نکلنے سے غسل نہیں ہے. تو جس وقت انہوں نے یہ بات کہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس حوالے سے پوری روایت عقود الجمان میں دیکھی جا سکتی ہے. جمان میں نے اس کا خلاصہ ذکر کیا ہے، 265 صفحہ کے اوپر یہ موجود ہے. تو اس وقت حضرت امام محمد باقر نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ کو چوما. امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں. امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ امام صاحب کو اللہ رب العزت نے ایسے شاگرد عطا کیے جو بے نظیر ہیں. اور میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نہایت اختصار کے ساتھ. امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ امام بخاری سے میں ایک مثال دیتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں پہلی حدیث جو نقل کی نا، انما الاعمال بالنیات والی، اس کے جو امام بخاری کے استاد ہیں حضرت امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی، عبداللہ بن زبیر الحمیدی کے استاد ہیں حضرت امام سفیان بن عیینہ، اور حضرت امام سفیان بن عیینہ کے استاد حضرت امام ربانی ابو حنیفہ ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادہ استاد ہیں امام ربانی ابو حنیفہ. امام بخاری کی بات کرتی. دوسری مثال بھی لے لیں امام مسلم کی. امام مسلم کے استادوں کے اندر حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل آتے ہیں. امام احمد بن محمد بن حنبل کے اساتذہ میں قاضی ابو یوسف آتے ہیں. قاضی ابو یوسف شاگرد ہیں امام ربانی ابو حنیفہ کے. اسی طرح حضرت امام ابو داؤد آتے ہیں. امام ابو داؤد علی رحمت کے اساتذہ کے اندر حضرت امام مسدد بن مصرحد آتے ہیں. حضرت امام مسدد بن مصرحد کے اساتذہ کے اندر، امام مسدد بن مصرحد کے اساتذہ کے اندر حضرت امام فضیل بن عیاض آتے ہیں، اور حضرت امام مسدد بن مصرحد کے اساتذہ کے اندر حضرت امام وقی آتے ہیں. امام وقی بن جراح، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت امام سفیان بن عیینہ، یہ تینوں شاگرد ہیں حضرت امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اسی طرح آپ تیسرے نمبر پر لے لیں حضرت امام ترمذی کو. امام ترمذی علی رحمت کے اساتذہ کے اندر ایک تو شخصیت آتی ہے حضرت امام احمد بن منیع، اور احمد بن منیع یہ اتنے بڑے آدمی ہیں، یہ شاگرد ہیں حضرت سفیان بن عیینہ کے. سفیان بن عیینہ شاگرد ہیں حضرت امام ربانی ابو حنیفہ کے. اسی طرح پانچویں نمبر کے اوپر آتے ہیں حضرت امام نسائی. امام نسائی جو ہیں یہ شاگرد ہیں حضرت امام قتیبہ بن سعید کے. حضرت امام قتیبہ بن سعید یہ شاگرد ہیں حضرت سفیان بن عیینہ کے. سفیان بن عیینہ شاگرد ہیں حضرت امام ربانی ابو حنیفہ کے. سفیان بن عیینہ بہت بڑے آدمی ہیں. سفیان بن عیینہ ان کی وفات 198 ہجری کے اندر ہوئی ہے. انہوں نے حضرت امام ربانی ابو حنیفہ سے بہت زیادہ علم لیا ہے، لیکن انہوں نے بہت کثیر کے اندر جو روایات دی ہیں وہ حضرت امام زہری سے لی ہیں. حضرت امام زہری محمد بن مسلم ابن شہاب زہری ہیں. حضرت امام محمد کے حوالے سے یہ جو حضرت امام زہری ہیں یہ حضرت امام ربانی ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں. امام نسائی کے حوالے 5 میں نے مثالیں دے دی. چھٹی مثال ابن ماجہ کی بھی لے لیں. میں نے کہا سہ ستہ کو اور سہ ستہ کی مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. امام ابن ماجہ کے اساتذہ کے اندر ایک شخصیت آتی ہے حضرت امام حناد بن سری. یہ حضرت امام حناد امام ترمذی کے بھی استاد ہیں. امام حناد جو ہیں نا یہ شاگرد ہیں حضرت امام سفیان بن عیینہ کے. میں نے ذکر کیا تھا سفیان بن عیینہ اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کے شاگردوں کے اندر کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں. حناد بن سری ان کے شاگرد آ رہے ہیں، قتیبہ بن سعید ان کے شاگرد آ رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر الحمیدی ان کے شاگرد آ رہے ہیں. حضرت امام ابن ماجہ کے اساتذہ میں، اور یہ جو میں نے حدیث ذکر کر رہا ہوں یہ ابن ماجہ کی آخری حدیث ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. حناد بن سری جو ہیں یہ آخری حدیث ابن ماجہ کی ہے. ان کے اساتذہ کے اندر آتے ہیں حضرت امام سفیان بن عیینہ. سفیان بن عیینہ شاگرد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اسی طرح حضرت امام شافعی کی بات کی جائے، امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد بن الحسن الشیبانی کے. امام محمد بن الحسن الشیبانی شاگرد ہیں حضرت امام ربانی ابو حنیفہ کے.
امام احمد کی بات کی جائے، امام احمد شاگرد ہیں حضرت امام قاضی ابو یوسف کے، قاضی ابو یوسف شاگرد ہیں حضرت امام ربانی ابو حنیفہ کے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے حضرت امام یحییٰ بن معین کی، حضرت امام یحییٰ بن معین شاگرد ہیں حضرت امام سفیان بن عیینہ کے، سفیان بن عیینہ شاگرد ہیں حضرت امام ربانی ابو حنیفہ علیہ رحمت کے۔ میں نے جلدی کے ساتھ ذکر کر دیا، نہایت یہ بڑی تفصیلاً باتیں ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں، میں اس حوالے سے کثیر تعداد کے اندر محدثین کا نام لے سکتا ہوں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے اندر آتے ہیں۔ امام صاحب کو اللہ رب العزت نے ایسے شاگرد عطا کیے بے نظیر۔ امام صاحب کو یہ مقام تھا کہ امام صاحب کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مبارک یہ بات کہتے ہیں، اور یہ بات امام صاحب کے 6 تلامذہ سے یہ بات منقول ہے۔ امام صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جس وقت محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کوئی حدیث آتی ہے تو وہ حدیث ہماری سر اور آنکھوں پر ہے، پھر آگے وہ لمبی روایت۔ اب یہ امام ربانی ابو حنیفہ سے لینے والے عبداللہ بن مبارک بھی ہیں، یہ روایت قاضی ابو یوسف بھی ہیں، حضرت امام نوح بن نبی مریم بھی ہیں، اور حضرت میں نے 3 کا نام لے دیا، 4 کا لے دیا، 2 اور بھی ہیں کہ امام صاحب کا مقام ہے، یہ امام صاحب کا رتبہ ہے۔ اللہ رب العزت امام ربانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مغفرت فرمائے۔ میں نے اور بھی کچھ کہنا تھا لیکن وقت بہت زیادہ بڑھ گیا، نہایت جلدی سے میں نے باتیں کی۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام ربانی ابو حنیفہ علیہ رحمت برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ایک تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ غلطی پر مبنی ہے، اور ایک یہ بھی کیا جاتا ہے کہ امام صاحب کے پاس کیا تھا، امام صاحب حدیث کے امام گزرے ہیں۔ امام صاحب کے حوالے سے آپ سیر کی کتابوں کو دے سکتے ہیں، اسماء و رجال کی کتابوں کو دے سکتے ہیں۔ امام صاحب کے حوالے سے آپ کو قول ملیں گے کہ امام صاحب نے جرح کے اندر بھی بات کی ہے، تعدیل کے اندر بھی بات کی ہے۔ امام صاحب نے جس وقت جرح کے اندر بات کی، جعفر جوفی کے اوپر آپ نے تنقید کی ہے، اس کے اوپر جرح کی ہے، تو لہذا امام صاحب کا ایک مقام ہے حدیث کے حوالے سے۔ جس وقت حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت نے آپ کا ذکر خیر کیا تو اس وقت آپ نے تقریب التعظیم میں یہ بات لکھی ہے، تا اور سین لکھا ہے، بتایا ہے کہ ان کی روایات ترمذی کے اندر بھی موجود تھی اور نسائی کے اندر بھی موجود تھی، لیکن بعد میں کسی وجہ سے امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نکال دیا گیا۔